ایمان کا اعلیٰ درجہ رکھنے والے افراد، سب سے بہترین مذہب کے حامل، سب سے اعلیٰ دین کے پیروکار، اس کائنات میں تمام مذاہب سے بلند و بالا مذہب اور دین کے چاہنے والے، ماننے والے، ایمان کی دولت سب سے عظیم دولت ہے دنیا میں۔ ایک عظیم دولت ایمان ہے، اور آخرت میں ایک عظیم دولت وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ دنیا میں بڑی نعمت ایمان ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسی ایمان کی بدولت جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو جب ساری نعمتیں ان کو حاصل ہو جائیں گی تو پھر بالآخر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا کرے گا۔ ساری نعمتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ جب اپنا دیدار کرائے گا تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی اہل ایمان کے لیے۔ ایمان بہت عظیم دولت ہے، نعمت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات کریمہ اس ایمان کامل کے حصول کے لیے شاہد ہے، اور وہ اسی ایمان کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں۔ جو میں نے سورہ بقرہ کی آیت جو پڑھی ہے، دوسرے سپارے کی یہ آیت کریمہ ہے، سورہ بقرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، پورے پورے، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کی تعلیمات کو پورے طریقے سے اپنا لو۔ ادھر جو خطاب ہوا ہے، خطاب بھی بڑا خوب ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، بہت ہی محبت بھرا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان سے، بہت ہی کریمانہ انداز میں اہل ایمان سے مخاطب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر مختلف انداز کے مطابق اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے۔ کہیں یا ایھا الناس فرماتا ہے، اے لوگوں، یہاں ایسے نہیں کہا بلکہ فرمایا اے ایمان والو۔ یہ بڑی محبت والا انداز ہے، یعنی مومن جب اپنے محبوب کا خطاب سنے، اس کے الفاظ سنے، اور جس سے وہ محبت کرتے ہیں، جس سے سب سے زیادہ مومن محبت کرتے ہیں، جب اس کا پکارنا سنے، اس کی بات سنے کہ مجھے پکارا ہے، محبوب نے پکارا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اب اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے پکارا ہے، محبوب نے پکارا ہے، ان لذتوں میں، اس چاشنی میں گم ہو جائے۔ اہل ایمان ان الفاظ کی چاشنی میں گم ہو جائے، اس عشق کی مستی میں گم ہو جائے۔ دنیا کے مناصب، دنیا کے جو عہدے داران ہیں، اور دنیا کی آرائش و زیبائش رکھنے والے افراد، بینک بیلنس رکھنے والے، یا منصب، یا بڑے جو بھی اہل ثروت ہوں، بادشاہ ہوں، وہ جب ہمیں کوئی پیغام پہنچا دے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، یا اس کے ساتھ میٹنگ ہو تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، یا اس کی کال آ جائے آپ کے پاس، تو موبائل ہر کسی کے پاس ہوتا ہے۔ اگر آپ کے موبائل پر وزیر اعظم صاحب کی کال آ جائے تو بتائیے کیا حال ہوگا۔ میں سیاست کی بات نہیں کر رہا ابھی، جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ہمارے ملک کے ہیں، جو ہمارے فوج کے، آرمی کے سربراہ ہیں، ان کا فون آ جائے تو آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ ہماری خوشی یقیناً
وہ قابل تعریف بات ہوگی کہ فلاں شخص نے مجھے فون کیا ہے، مجھے یاد کیا ہے، وہ میرے پاس آنا چاہتے ہیں یا وہ مجھے بلا رہے ہیں، مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یقیناً یہ ساری قابل فخر باتیں ہوں گی ہمارے لیے۔ دنیا کا کوئی اہل منصب اگر ہمیں اس طرح فون کر دے، صرف اللہ تبارک و تعالی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ پکار رہا ہے، اے ایمان والوں، اے مجھ پہ ایمان لانے والوں، اے مجھے ماننے والوں، بس ان الفاظ میں ہی گم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا تھا؟ وہ بات ہی تو کرتے تھے، کلیم اللہ کہتے ہیں نا ان کو، اللہ سے کلام کرنے والے۔ ان کو جب کلام کی لذت اتنی زیادہ محسوس ہوئی تو انہوں نے پھر عرض کر دیا، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب کلام میں اتنی چاشنی ہے، جب کلام میں اتنی لذت ہے، تو پھر تجھے دیکھنے میں کتنی لذت ہوگی۔ تو وہ بس محبوب کے جلووں میں گم ہونا چاہتے تھے کہ مولا تیرے کلام کو سن کر، تجھ سے بات کر کر مجھے جو سکون ملتا ہے، میں اتنی دور سے اس پہاڑ پر آتا ہوں اور تجھ سے ہم کلام ہوتا ہوں، تجھ سے بات کرتا ہوں، تیری بات سنتا ہوں، تو میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کلام کی لذت ہوتی۔ آج بھی اہل ایمان اسی کلام کی لذت کو قرآن مجید سے سمجھتے ہیں۔ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ آج بھی آپ دیکھیں بڑی اس میں لذت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کلام لے لیں، آپ اس کو زیادہ نہیں سن سکتے، زیادہ نہیں پڑھ سکتے، مگر آپ کی عمر دیکھیں، ہماری عمر دیکھیں، 20 25 30 40 50 60 سال کی ہماری ایج ہو گئی، سورہ فاتحہ روز پڑھتے ہیں اور کئی دفعہ پڑھتے ہیں مگر بور نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ کلام کی برکت دیکھیں۔ اذان روز سنتے ہیں لیکن اکتاتے نہیں ہیں، دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں۔ اس کلام کے اندر وہ چاشنی ہے، وہ لذت ہے، یہ کلام پرانا نہیں ہوتا۔ اس کو جب پڑھتے ہیں نیا مزہ آتا ہے۔ جیسے جنت کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک نعمت جب کھائیں گے، جب دوبارہ کھائیں گے تو اور لذت بڑھ جائے گی، تیسری دفعہ اس کو استعمال کریں گے اور اس میں مزہ آئے گا۔ تو ادھر بھی دنیا میں تو کوئی ایک چیز ہم کھا لیں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، آپ گوشت روز پکا لیں، 5 دن کے بعد 6 دن کے بعد 7 دن کے بعد آپ تھک جائیں گے، بولے نہیں یار گوشت نہیں، کچھ ہو لے، دال لے آؤ، سبزی لے آؤ، یہ دنیا کی چیز۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے کلام میں کیا چاشنی ہے آپ دیکھیں۔ سورہ فاتحہ روز پڑھتے ہیں، روز سنتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، روز دعا میں کئی دفعہ جب دعا مانگتے ہیں روز پڑھتے ہیں۔ بلکہ عوام الناس کو تو چند صورتیں یاد ہوتی ہیں، 10 5 4 2، بعض کو تو ایک ہی صورت یاد ہوتی ہے، وہ اسی کو پڑھ لیں تو اس کی لذت۔ اور اگر اس کی معنویت کی طرف آ جائے، اس کے معنی کی طرف آ جائے، تو معنی میں بھی یہ ہے کہ انسان جب اس کو پڑھتا ہے، اس کی تفسیر دیکھتا ہے، علماء سے سنتا ہے، ہر دفعہ اس کو نیا سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ ترجمہ تفسیر پڑھ لی، ایک دفعہ اس کی صورت کی علماء کرام سے بات سن لی، ختم نہیں، اگلی دفعہ جب پڑھنے آئیں گے اور کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہر بندہ اپنے لیول کے حساب سے، اپنی صلاحیتوں کے حساب سے قرآن سے اخذ کرتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بھی قرآن پڑھے گا تو وہ اپنے حساب سے اس کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اگر کوئی انجینئر پڑھے گا، کوئی سائنٹسٹ پڑھے گا، کوئی کسی بھی دنیا کی فیلڈ کا ہو، کوئی استاد پڑھے گا، کوئی شاگرد پڑھے گا، دنیا کی جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتا ہے، اگر وہ موجود کسی فیلڈ میں ہے، وہ قرآن کو پڑھے، قرآن اس کی رہنمائی کرے اور اس کو مزہ آئے اور اس کو اپنی فیلڈ کے مطابق رہنمائی بھی ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ادھر اس فیلڈ کا، اس کے مطابق سائنس کے متعلق رہنمائی نہیں ملے گی، بایو کے متعلق جو ہے نا رہنمائی نہیں ملے گی، استاد کے متعلق رہنمائی نہیں ملے گی، شاگرد کے سب کے لیے جو جتنا قابل ہو کے آئے گا یہ اس کو اتنا دے گا اور دے گا، اور اس کے معنی میں غور و فکر کرتا چلا جائے گا۔
اور اس کی تفاسیر آپ دیکھیں، ایک قرآن کی کتنی سینکڑوں تفاسیر ہیں، کتنی پڑھیں گے؟ ایک پڑھیں گے، دو پڑھیں گے، تین پڑھیں گے، اس کے معنی کے اندر ڈوبتے چلے جائیں گے. لیکن ذوق ہونا چاہیے، ادھر پڑھنے والے کا ذوق ہونا چاہیے. ذوق اور شوق ہو، ادھر کوئی قید نہیں ہے. اللہ کا کلام ہے اور قیامت تک آپ دیکھیں قرآن و احادیث کا ذخیرہ یہ قیامت تک چلنا ہے. اسی سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے، اسی سے استدلال ہوتا ہے، استنباط ہوتا ہے، اسی سے نکالتے ہیں مسائل. قرآن کی آیتیں پڑھ کر، احادیث پڑھ کر. تو کلام الہی اس کو سمجھنے والا کچھ سمجھے. جو انسان عشق مجازی میں پڑتا ہے، دنیا کے عشق میں پڑتا ہے، اور محبوب اس کو پکار لے، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ پہلے تو چونکہ یہ خط و کتابت کا دور ہوا کرتا تھا، تو جب لیٹر آتا تھا کہ محبوب کا لیٹر آیا ہے، اس پر یہ بڑا وہ خوش ہوتا تھا. آج موبائل، محبوب کی کال آ جائے تو اس پر بڑا اس کو سرور محسوس ہوگا. تو یہ عشق مجازی والا ہے. اگر عشق ہے تو سکون ملے گا، اگر محبت ہے تو سکون ملے گا، اگر چاہت ہے تو اس کو مزہ آئے گا. محبوب کی بات سننے میں مزہ آئے گا، محبوب کا میسج پڑھنے میں مزہ آئے گا، اس کو بار بار پڑھے گا. یہ کرتے ہیں عشق مجازی میں، اس کے مجازی رکھنے والے افراد یہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، اس کے مجازی میں ہی اس کو اپنا محبوب نہیں ملا، سوسائڈ کی جگہ بنی ہوئی، خودکشی کر لیتے ہیں کہ مجھے میرا محبوب نہیں ملا. یہ اس کے مجازی کا حال ہے. یہ دنیا کے عشق کا حال ہے. یہ دنیا کے عشق میں وہ کسی، یہ کہانی کے طور پر بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک نمازی کے آگے سے مجنوں گزر گیا. اس نے نماز توڑ کر اس سے کہا کہ تو میرے آگے سے گزر گیا، تجھے پتہ نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ تو اس نے کہا میں تو اپنی لیلا کی یاد میں اتنا مصروف تھا، میرا دھیان ہی نہیں گیا تو نماز پڑھ رہا ہے. لیکن تو اپنے محبوب کی یاد میں کیسا مصروف تھا، تجھے میرا پتہ چل گیا. میں تو عشق مجازی میں مصروف تھا تو میرا یہ حال تھا، تو عشق حقیقی میں مصروف عمل تھا. تیرا حال دیکھ، تیرا دعویٰ پھر سچا نہیں ہے. یہ عشق مجازی اور عشق حقیقی. تو ایمان والو، یہ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے ہم سے، بڑا محبت بڑا انداز ہے. اے ایمان والو، اے ایمان، یہ رب کا پیغام آیا ہے، یہ رب کا کلام آیا ہے، یہ رب کا فرمان آیا ہے، یہ رب کا میسج آیا ہے، یہ رب کی بات آئی ہے. اے ایمان والو، موسیٰ علیہ السلام کی وہ کلام سننے کی جو لذت تھی، انہوں نے عرض کر دیا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا نہیں، یہ ہم نے آخرت کے لیے رکھا ہے. دنیا میں اگر ہم نے کسی کو اپنا دیدار کرانا ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ میرے آخری نبی ہیں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو میں بلاؤں گا معراج کی رات، ان کو دیدار کروں، اور کسی کے لیے نہیں. جاگتی آنکھوں سے دیدار نہیں ہو سکتا. وہ صلاحیتیں ہم نے ابھی دنیا کے اندر پابندی لگا دی، وہ ہم نے آخرت کے، وہ بس ہم نے محبوب کو، اپنے محبوب کو دکھا